آلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی. اللہم صل علی محمد وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہم بھی تاخیر میں، ہم خود تاخیر میں. چل ابھی شروع کر رہے ہیں. نقیضہ العام والاخص من وجہ متباینان تبایناً جزئیا. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ نقیضہ یعنی نقیضان ہے لفظ، نون گر گئی ہے. دو نقیضیں. کس کی دو نقیضیں؟ ایک عام کی نقیض اور ایک اخص کی نقیض. لیکن عام اخص کون سے والے؟ من وجہ، یعنی عام خاص من وجہ کی دو نقیضیں آپس میں کیا ہوں گی؟ متباینان، آپس میں ان کی نسبت تباین کی ہوگی. لیکن یہ تباین کون سا ہوگا؟ تباین جزئیا، تباین جزئی ہوگا. اچھا، تو یہاں پہ سب سے پہلے تو ان کو یہ واضح کرنا ہے کہ تباین جزئی اور تباین کلی میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، تباین جزئی ایک ان کی اصطلاح ہے کہ جن کے اندر نسب اربعہ میں سے جو چوتھا تباین ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور نسب اربعہ میں سے عام خاص من وجہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب بھی ہم تباین جزئی کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ممکن ہیں. ہو سکتا ہے عام خاص من وجہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تباین کلی ہو. اچھا، عام خاص من وجہ اور تباین کلی میں کیا فرق ہے؟ تباین کلی لفظ سے ظاہر ہے کہ مطلقاً تباین ہو، کوئی بھی فرد ایسا نہ ہو کہ جو آپس میں ملتا ہو. ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم کہتے تھے کہ انسان اور حجر کیا ہیں؟ آپس میں تباین رکھتے ہیں. تو اس تباین سے کیا مراد ہے کہ آپ انسان کا کوئی ایسا فرد بھی نہیں لے کر آ سکتے کہ جو حجر کا فرد ہو. اسی طریقے سے کوئی حجر کا فرد ایسا نہیں ڈھونڈ کے لا سکتے ایک فرد بھی کہ جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہوں؟ انسان کہہ سکتے ہوں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تباین کلی، یعنی مکمل طور پہ تمام افراد میں تباین پایا جاتا ہے. تباین جزئی کیا کہتے ہیں کہ دو مفہوم آپس میں مختلف ہیں لیکن بعض افراد میں مختلف ہیں، لیکن ایک ادھا فرد آپ ایسا لا سکتے ہیں کہ جس میں پھر دونوں ایک ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ عام خاص من وجہ میں ہوتا ہے. عام خاص من وجہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسود اور طاہر متباین ہیں آپس میں، لیکن مکمل طور پہ آپس میں مختلف نہیں ہیں. بعض افراد میں کیا متباین ہیں، یعنی بعض افراد ہمارے پاس ایسے یقیناً موجود ہیں کہ جن کو نہ اسود کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی جن کو طاہر کہا جا سکتا ہے. اسود اور طاہر کی مثالیں، ٹھیک ہے، مثلا سفید رنگ کا کوئی پتھر آپ لے لیں تو نہ وہ اسود ہے اور نہ ہی کیا ہے اسے طاہر آپ کہیں گے. تو بعض ایک ادھا افراد آپ کو ایسا مل جائے گا کہ جس میں کیا ہے دونوں کیا صدق نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، دونوں کیا ہے، نہ اس کے اندر اسود آ سکتا ہے نہ اس میں طاہر آ سکتا ہے. بالکل انسان اور حجر کی طرح کہ نہ اس کو انسان کہہ سکتے ہیں اور نہ اس کو حجر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، بلکہ ہم اس کو مزید واضح کریں، انسان اور حجر کی طرح کی مثال بنا لیں. کسی بھی تباین کہتے ہیں کہ دونوں اس کے اوپر صدق نہیں کر رہے، لیکن ایک اور طرح کی مثال ہے. جس طریقے سے ہم کہہ رہے تھے کہ انسان کے افراد ہیں لیکن وہ حجر کے افراد نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اسود کے بھی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو طاہر کے افراد نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اسود کے افراد کالی ابا ہو گئی، ٹھیک ہے، یا کالے کپڑے ہو گئے، کالے پتھر ہو گئے، یہ اسود کے افراد ہیں لیکن یہ افراد طاہر کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی طاہر اور اسود میں تباین ہے کس اعتبار سے کہ اسود کے بھی اپنے افراد ہیں کہ ان کے اوپر طاہر صدق نہیں کرتا. جس طریقے سے ہم کہہ رہے تھے کہ انسان کے اپنے افراد ہیں اس کے اوپر حجر صدق نہیں کرتا، اسی طریقے سے یہاں پر کہیں گے کہ اسود کے اپنے افراد ہیں ان کے اوپر طاہر صدق نہیں کرتا، اور ادھر سے طاہر کے بھی اپنے افراد ہیں کہ جن کے اوپر اسود کیا ہے صدق نہیں کرتا. بس دونوں مفہوموں کے اعتبار سے آپس میں کیا ہے تباین ہے لیکن کلی نہیں ہے، چند افراد میں ہے. کچھ افراد آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جہاں پہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کالا کوا ہے وہ اسود بھی ہے اور طاہر بھی ہے. تو لہٰذا اس سے کیا کہتے ہیں کہ تباین آپ مطلق نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ ان کا اختلاف رہے گا حجر اور انسان کی طرح، بعض پر کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے. اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ تباین ہے لیکن تباین جزئی ہے. ٹھیک ہے، اور ادھر سے ہم نے کیا کہا کہ نسب اربعہ میں سے چوتھا تباین ہے، تو اس تباین سے ہماری کیا مراد ہے؟ تباین کلی مراد ہے. ٹھیک ہے، لہذا تباین جزئی تو عام خاص من وجہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، پھر یہاں پہ جب کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہ عام خاص من وجہ کی جو نقیضیں ہوتی ہیں وہ آپس میں تباین جزئی رکھتی ہیں، تو پھر اس کے دو مطلب ہیں. تباین جزئی کیا مطلب؟ کہ ممکن ہے کہ نسبت عام خاص من وجہ کی ہو کیونکہ عام خاص من وجہ میں بھی تباین جزئی ہے، اور ممکن ہے کہ تباین کلی ہو کیونکہ تباین کلی میں بھی تباین جزئی ہے. تباین کلی میں کیوں تباین جزئی ہے؟
کیونکہ بعض افراد میں تو یقیناً ان کا تباین ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اور حجر میں تباین جزئی پایا جاتا ہے کیونکہ بعض افراد میں تو یقیناً نہیں ملتے. اسی طریقے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسود اور طاہر میں تباین جزئی پایا جاتا ہے کیونکہ بعض افراد اس کو نہیں ملتے. لہٰذا یہ دونوں کو کیا ہے ایک قسم کا حد اشتراک ہے کہ اس سے ہم فی الجملہ تباین سے بھی کیا ہے تعبیر کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مشکل نہیں بنتی کہ فی الجملہ کیا ہوتا ہے بعض افراد میں تباین ہوتا ہے. جبکہ آپ تساوی کی نسبت لے لیں یا عام خاص مطلق کی لے لیں وہاں پہ آپ کو کیا ہے دونوں مفہوموں کا آپس میں تباین فی الجملہ بھی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی انسان اور حیوان کیا ہے عام خاص مطلق کی مثال ہے. تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ حیوان کے کچھ افراد ایسے ہیں جو انسان کے نہ ہوں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ادھر سے کہیں کہ انسان کو کوئی ایسا فرد لے کر آ جائیں کہ جو حیوان نہ ہو، یہ نہیں کہہ سکتے. یعنی ایک طرف سے تباین آ رہا ہے لیکن دوسری طرف سے تباین کبھی نہیں آئے گا. یعنی دونوں مفہوم آپس میں تباین نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، آپ حیوان کے بھی کچھ افراد لے ہیں اور ادھر سے انسان کے افراد بھی لے ہیں کہ جن کے اوپر پھر دونوں جمع نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہا کہ انسان اب جو بھی لے کر آئیں گے اس کے اوپر حیوان صدق کر جائے گا. اخص جو ہے وہ عام کے صدق کے بغیر وجود نہیں رکھتا. یہ بھی قاعدہ پیچھے ذکر ہوا ہے. تو لہٰذا کیا ہے اگر دیکھا جائے نسب اربع میں سے تو تساوی کے علاوہ اور عام خاص مطلق کے علاوہ دو نسبتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اگر دیکھا جائے تو فی الجملہ بعض افراد میں کیا پایا جاتا ہے تباین پایا جاتا ہے. ان میں سے ایک کیا ہے خود تباین کلی ہے، جب تمام افراد میں تباین تو بعض افراد میں تباین ہو گیا، اور ایک کیا ہے عام خاص من وجہ کی ہے. لہذا یہاں پہ جب کہیں گے کہ عام خاص من وجہ کی نقیضوں میں تباین جزئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بعض مثالیں ایسی ہوں گی کہ جن میں تباین کلی ہوگا اور بعض مثالیں ایسی ہوں گی کہ جن میں تباین جزئی ہوگا، یعنی کہ عام خاص من وجہ ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا اب دو مثالیں اس کی ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلی مثال تو وہی ہے کہ جو ہمیں پتہ ہے طیر اور اسود کی مثال ہے. عام خاص من وجہ میں طیر اور اسود کی مثال ہے. طیر اور اسود کی نقیض بنائے کیا بنتی ہے لا طیر اور لا اسود. اچھا ان کا کیا دعویٰ ہے کہ لا طیر اور لا اسود میں کیا ہوگا، نقیضیں بنائی ہیں انہوں نے. تو لا طیر اور لا اسود میں کون سی نسبت ہے؟ اس میں بھی عام خاص من وجہ کی ہے. ٹھیک ہے، عام خاص من وجہ میں کیا ہوتا ہے ایک مورد اجتماع ہوتا ہے اور دو مورد اشتراک ہوتے ہیں. تو ایک ایسی چیز ڈھونڈیں کہ جس کے اوپر لا طیر بھی صدق کرے اور اس کے اوپر کیا صدق کرے لا اسود بھی صدق کرے. یہ ایسی چیز ڈھونڈ کے لے کر قلم لے لیں، کالی با لے لیں. یہ لا طیر بھی ہے اور لا اسود بھی ہے. قلم یعنی اس سے نہیں ہونی چاہیے. لا اسود کالی با بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لا اسود ہے لیکن وہ تو اسود ہے. ہاں لا اسود کہیں گے، کالی با کو نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتے ہاں نہیں جمع کرنا ہے نا، جمع کرنا ہے. ایک ایسا مورد لے کر آئیں کہ جس کو یہ بھی کہتے ہوں کہ یہ کالی نہیں ہے اور یہ بھی کہتے ہوں کہ یہ پرندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پینسل کی اگر مثال دی، قلم ٹھیک مثال ہے. قلم کو کیا کہیں گے یہ کالی نہیں ہے اور ادھر سے کیا کہیں گے پرندہ بھی نہیں ہے. کتاب کالی نہیں ہے اور پرندہ نہیں ہے. اس طرح مثالیں آ جائیں گی. یہ کیا ہو جائے گا ایک مورد اجتماع ہو جائے گا. اچھا اب ایک ایسی مثال لے کے آ رہی ہے کہ جس سے یہ تو کہا جاتا ہو کہ کالا نہیں ہے لیکن یہ نہ کہا جاتا ہو کہ وہ طائر بھی نہیں ہے. سفید پرندہ لے آئیں گے، کبوتر لے آئیں گے سفید، اسے کیا کہا جائے گا کہ لا اسود تو ہے لیکن لا طیر ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ طائر ہے. ایک مورد اشتراک ہو گیا. اب لا طیر کسی طریقے کی مثال لیں کہ اسے لا طیر تو کہا جائے لیکن لا اسود نہ کہا جائے. وہی کالی ابا والی مثال ہے. کالی ابا کیا ہے لا طیر تو کہتے ہیں کہ یہ پرندہ نہیں ہے لیکن اسے لا اسود نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اسود ہے. تو لہٰذا اس کی نقیضوں کے درمیان اگر ہم نسبت دیکھیں تو نسبت کیا بن رہی ہے عام خاص من وجہ کی بن رہی ہے. یہ ایک مثال ہمیں مل گئی. اچھا دوسری مثال کہ جہاں پہ نسبت کیا ہو عام خاص من وجہ کی ہو لیکن اگر نقیضیں بنائیں تو نسبت کیا ہو جائے تباین کلی کی بن جائے. اس کی مثال انہوں نے دی ہے حیوان اور لا انسان کی. انہیں دو مثبت کی مثالیں نہیں دی. آپ تلاش کریں کہ کیا دو مثبت کی مثالیں ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال انہوں نے مثال دی ہے حیوان اور لا انسان کی. حیوان اور لا انسان کی آپس میں نسبت کیا ہے عام خاص من وجہ کی ہے. یہ کیا ہے دعویٰ اور مفروضہ سب اس سے مان رہے ہیں. حیوان اور لا انسان میں عام خاص من وجہ کی کیسے ہے؟ ایک مورد اجتماع میں دیکھ لیں، دو مورد اشتراک دیکھ لیں. ایک ایسی چیز لے کر آئیں کہ جو حیوان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو. فرس لے آئیں، گھوڑا لے آئیں، حیوان ہے اور ادھر سے انسان بھی نہیں ہے. اچھا ایک ایسی چیز لے کر آئیں جو حیوان ہو لیکن انسان نہ ہو، یعنی لا انسان نہ ہو بلکہ دقت سے جائیں لا انسان نہ ہو یعنی انسان ہو.
زید یعنی لے کر آئیں. زید لے کر آئیں گے تو یہ کیا ہے؟ لا انسان نہیں ہے. لا انسان نہیں ہے یعنی انسان ہو گیا. اچھا دوبارہ ہمیں مورد اجتماع ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا. ہاں مورد اجتماع میں آپ زید لے کر آئیں گے یا نہیں لے کر آئیں گے؟ زید لے کر نہیں آ سکتے. فرس مورد اجتماع بنا. فرس مورد اجتماع بنا کہ وہ حیوان بھی اسے کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لا انسان بھی کہہ رہے ہیں. اب ایک ایسی مثال ڈھونڈنی ہے کہ جس سے حیوان کہتے ہوں لیکن لا انسان نہ کہتے ہوں، حیوان کہتے ہوں. یہ ضروری ہے. جیسے زید کی مثال ہے. ٹھیک ہے، زید کو ہم حیوان کہتے ہیں لیکن کیا ہے؟ لا انسان نہیں کہتے، اسے انسان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ کیا ہو گیا کہ حیوان اس کے اوپر صدق کر رہا ہے لیکن لا انسان صدق نہیں کر رہا. انسان صدق کر رہے ہیں. نہیں افراد ڈھونڈنے ہیں نا. نسبت کا تعلق کس سے ہے؟ افراد سے ہے. نسب اربع کی جب بھی بحث آتی ہے ہم افراد ڈھونڈتے ہیں نا خارج میں، تو ہم زید کہیں گے نا. زید کہیں گے، بکر کہیں گے، عمر کہیں گے. زید خود خارجی فرد ہے نا. زید کلی تو نہیں ہے، مفہوم کلی تو نہیں ہے زید. نہیں کلی مثالیں ہم نے کیا رکھی ہیں؟ حیوان اور ادھر سے کیا رکھی؟ لا انسان. یہ کلی مثالیں رکھی ہیں. ان کے افراد کیا ہوں گے؟ تو جزئی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جزئی ہو سکتا ہے کلی، دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کیا جزئی کے طور پہ فرض کر دیتے ہیں. حاض الفرض کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بہرحال پھر شروع سے آ جائیں کہ حیوان اور لا انسان میں عام خاص من وجہ ہے تو ایک مورد اجتماع چاہیے. مورد اجتماع ہم نے فرس بنایا، ابل بنایا کہ جس کو حیوان بھی کہتے ہیں اور لا انسان بھی کہتے ہیں. اور حیوان کا ایک مورد افتراق بنا لیں کہ زید حیوان ہے لیکن لا انسان نہیں ہے. لا انسان نہیں ہے کا مطلب یہ کہ انسان ہے وہ چونکہ، اور ہم مفہوم کیا رکھ رہے ہیں؟ لا انسان کا رکھ رہے ہیں. اچھا اب ادھر سے ایک ایسا مثال لے کر آئیں کہ جس کو لا انسان تو کہتے ہوں لیکن اسے حیوان نہ کہہ سکتے ہوں. یہ قلم، کتاب، پتھر وغیرہ ہو گئے کہ ان سب کو کیا کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن حیوان کہتے ہوں. لا انسان ہے لیکن حیوان نہیں ہے. ٹھیک ہے، لا انسان تو اسے کہہ رہے ہیں لیکن حیوان کیا ہے؟ اسے نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ لا کو کیا اندر رکھیں گے تو پھر کیا ہے؟ آپ کی مثالیں گڑبڑ نہیں ہوں گی. نہیں مثبت نہیں کہہ رہے ہیں. زید انسان ہے یعنی لا انسان نہیں ہے. لا انسان نہیں ہے نا. لا انسان نہیں ہے لیکن حیوان ہے. لا انسان نہیں ہے نفی جمع ہو گئی. ایک لا کو آپ کہہ رہے ہیں ادھر نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی دو تعبیریں آپ کی، یعنی انسان ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا انسان نہیں ہے یا یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہے. اگر مکمل طور پہ اردو میں کنورٹ کریں تو دو جملے کیا بنیں گے کہ انسان کا نہ ہونا نہیں ہے، یہ ایک پہلا جملہ ہو جائے گا. دوسرا کیا کہیں گے کہ انسان ہے. تو انسان کا نہ ہونا نہیں ہے کو اگر دیکھیں شارٹ کٹ میں کیا بنتا ہے؟ انسان ہی ہے. لیکن اصل مفہوم ہمارا کیا ہے؟ لا انسان والے. اچھا بہرحال حیوان اور لا انسان میں کیا بنی؟ عام خاص من وجہ کی بنی نسبت. مورد اجتماع فرس بنا، ایک مورد افتراق زید بنا اور دوسرا مورد افتراق قلم بنا. ٹھیک ہے، اب اس کی نقیضیں آپ بنا لیں حیوان اور لا انسان کی. حیوان کی نقیض لا حیوان بن جائے گی اور لا انسان کی نقیض انسان بن جائے گی. لا حیوان اور انسان میں کہتے ہیں کہ تباین کلی ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کا جو بھی آپ فرد لے کر آئیں گے اسے آپ لا حیوان نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر لا حیوان صدق نہیں کرے گا. اور لا حیوان کا آپ جو بھی فرد لے کر آئیں گے اس کے اوپر پھر انسان صدق نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ لا حیوان کا آپ فرد زید بکر کی صورت میں نہیں لا سکتے، حجر کی صورت میں لے کر آئیں گے. جب حجر کی صورت میں لے کر آئیں گے تو اس کے اوپر انسان صدق نہیں کرے گا. اور اسی طریقے سے انسان کا افراد آپ بغیر حیوان کی نہیں لا سکتے کیونکہ انسان کہتی ہے حیوان ناطق میں. تو زید بکر اگر آپ لے کر آئیں گے تو اس کے اوپر پھر لا حیوان صدق نہیں کرے گا، وہ تو حیوان ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا کیا ہو جائے گا؟ تباین کلی ہو جائے گا. یعنی کوئی ایک مثال بھی آپ کو ایسی نہیں مل سکتی کہ جس میں لا حیوان اور انسان جمع ہو جائیں. ایک مثال بھی نہیں مل سکتی. جب ایک مثال بھی نہیں مل سکتی اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ تباین کلی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ابھی دعویٰ. ٹھیک ہے، اس دعوے کے بعد ہم نے کدھر منتقل ہونا ہے؟ برہان کی طرف منتقل ہونا ہے. اچھا برہان کا طریقہ کون سے استعمال کیے جا رہا ہے یہاں پہ؟ برہان استقصاء، برہان دوران و تردید، کہ جس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے دعوے سے ہٹ کے دیگر کون سے دعوے ہو سکتے ہیں
پھر جو ہو سکتے ہیں دعوے ان میں سے ایک کو رد کریں گے اور آخر پہ جو بچ جائے گا وہی مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلے ہمارا مفروض کیا ہے کہ عام خاص من وجہ کی جو نقیضیں ہوں گی ان کے درمیان کیا ہوگا؟ تباین جزئی ہوگا۔ تباین جزئی کا یہ مطلب ہے کہ بعض مثالوں میں تباین کلی ہوگا اور بعض مثالوں میں عام خاص من وجہ ہوگی۔ اچھا، برہان سے پہلے یہ عبارت پڑھ لیتے ہیں تطبیق میں تاکہ بہت پیچھے نہ رہے۔ اچھا، نقیضہ العام والخاص من وجہ متباینان تباین جزئیا ومعنى التباین الجزئی۔ تباین جزئی کا کیا مطلب ہے؟ کہ عدم الاجتماع فی بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الاخرى۔ یہ تعریف ہے، پوری کی پوری تعریف، کہ بعض موارد میں دو مفہوموں کا، ایک یعنی دو مفہوموں کا، بعض موارد میں بعض مصادیق میں دو مفہوموں کا جمع نہ ہونا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تباین جزئی کہتے ہیں۔ لیکن ساتھ کیا کریں گے؟ مع غض نظر، اپنی نظر کو بند کر دیں گے، نہیں دیکھیں گے، عن الموارد الاخرى، دوسرے موارد کے بارے میں۔ ہاں، دوسرے موارد سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے دوسرے موارد میں بھی تباین ہو یا ہو سکتا ہے دوسرے موارد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ انہی بعض موارد کو دیکھیں، آپ کہیں کہ ہمارے پاس بعض مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں دونوں نہیں جمع ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ پہلے مفہوم کے بھی کچھ ایسے مصادیق ہیں جس میں دوسرا جمع نہیں ہو سکتا، دوسرے کے کچھ ایسے مصادیق ہیں جس میں پہلا جمع نہیں ہو سکتا۔ ایسے بعض موارد ہمارے پاس موجود ہیں ہر ایک مفہوم کے، یعنی ہر ایک مفہوم اپنے بعض موارد اور بعض مصادیق اور بعض افراد ایسے رکھتا ہے کہ جس کے اوپر دوسرا مفہوم فٹ نہیں بیٹھ سکتا۔ اچھا، سواء اکان یجتمع فیہا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ما غض نظر عن الموارد الاخرى، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو موارد اخرى ہے اس سے آپ نے کیا کرنی ہے؟ غض نظر کرنی ہے۔ غض نظر کیا مطلب؟ اپنی نظر کو بند کر دینا ہے، اسے دیکھنا نہیں ہے۔ سواء اکان یجتمع فیہا، اب یہ جو موارد اخرى ہیں، فیہا کبھی موارد اخرى کی طرف جائے گی۔ اب یہ جو موارد اخرى ہیں سواء اکان، یہ دونوں مفہوم اس کے اندر جمع ہو جاتے ہوں او لا، یا جمع نہ ہوتے ہوں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے۔ اصل آپ کی نگاہ کس طرف ہے کہ بعض موارد ہر ایک مفہوم کے ایسے ہیں کہ جس میں دوسرا جمع نہیں ہو سکتا۔ فَيُعُمُّ التَّبَايُنُ الْكُلِّي، پس یہ کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا۔ یعم یعنی تباین جزئی، تباین جزئی شامل ہو جائے گا تباین کلی کو بھی، کیونکہ تباین کلی میں بھی جزن کیا ہوتا ہے؟ تباین ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ شامل ہو جائے گا عموم خصوص من وجہ کو، کیونکہ عموم خصوص من وجہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ تباین جزئی ہوتا ہے۔ بس دونوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ تباین جزئی ہیں۔ تباین کلی کو بھی کہہ سکتے ہیں تباین جزئی، اور عام خاص من وجہ کو بھی کہہ سکتے ہیں تباین جزئی۔ جی ہاں، ان دونوں کا مشترکہ نام ایک ہی رکھتے ہیں، کیا؟ تباین جزئی کا۔ اچھا، عام خاص من وجہ کو تباین جزئی کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ لأن العام والخاص من وجہ، کیونکہ عام خاص من وجہ لا یجتمعان فی بعض الموارد قطعا، بعض موارد میں یقینی طور پہ یہ دونوں جمع نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ بعض موارد ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اوپر عام صدق کر رہا ہوتا ہے عام خاص من وجہ، اور دوسرا کیا ہے؟ خاص من وجہ صدق نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ جس طرح اسود طاہر کی مثالیں واضح ہمارے نزدیک، یہ بھی مثالیں دیں گے۔ وَقَضَا یصح، اسی طریقے سے صحیح ہے فی المتباینین تباینًا کلیا ان یقال، یصح کا فعل کیا بنے گا؟ ان یقال۔ اسی طریقے سے صحیح ہے متباینین میں، کون سے متباینین؟ تباینًا کلیا، جو تباین کلی رکھتے ہوں، یعنی جہاں پہ تباین کلی ہو وہاں پہ صحیح ہے، کیا صحیح ہے؟ کہ ان یقال، وہاں پہ یہ کہا جائے، کیا کہا جائے؟ کہ انہما، یہ جو متباینین ہیں، لا یجتمعان فی بعض الموارد، کہ یہ بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے، یہ جملہ کہنا بھی وہاں پہ صحیح ہے۔ یعنی بعض موارد میں جمع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بعض موارد میں جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے کیا کہتے ہیں کہ ایک چیز کی نفی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری چیز کی بھی نفی ہو جائے۔ نفی شیء لا یثبت نفی شیء الآخر، آپ نے یہاں پہ کیا کی؟ نفی کی، لا یجتمع، نفی کی۔ آپ نے کیا کہا کہ تباین کلی میں کیا ہوتا ہے؟ بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے۔ اب اس کا آپ یہ مفہوم نہیں نکال سکتے کہ پس بعض موارد میں جمع ہوتے ہیں، اور اوپر انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ دیگر جو بعض موارد ہیں مع غض نظر، اس سے آپ نے کیا کرنی ہے؟ نظر ہٹا لینی ہے، اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، چاہے جمع ہوتے ہیں جمع نہ ہوتے ہیں۔ کم از کم یہ تو متیقن ہے کہ اس کے پاس کیا ہے؟ 5 روپے نہیں ہیں، اگرچہ اس کے پاس 100 روپے نہیں ہیں، کم از کم 5 بھی تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، فَإِذَا قُلْنَا، جب ہم کہیں گے کہ ان بین نقیضین العام والخاص من وجہ تباین جزئیا،
کہ عام خاص من وجہ کی نقیضوں میں کیا پایا جاتا ہے؟ تباین جزئی پایا جاتا ہے۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ عام خاص من وجہ کی دو نقیضوں میں تباین جزئی ہوتا ہے تو فالمقصود بہی، تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ انہما، یہ جو دو نقیضیں ہیں، انہما یعنی عام اور خاص من وجہ کی دو نقیضیں، تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ فی بعض الامثلۃ، بعض مثالوں میں اگر دیکھا جائے تو قد یکونان متباینین تباین کلیا، بعض مثالوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے درمیان تباین کلی ہوتا ہے، یعنی عام خاص من وجہ کی اگر نقیضیں بنائیں تو بعض مثالیں ایسی بنیں گی کہ جس کے درمیان نسبت کیا نکلے گی؟ تباین کلی کی نکلے گی۔ اور پھر بعض الاخر، اور بعض مثالوں کو اگر دیکھا جائے تو قد یکون بینہما عموم خصوص من وجہ، تو بعض مثالوں میں کیا نسبت ہوتی ہے؟ عام خاص من وجہ کی ہوتی ہے۔ تو فالمقصود بہی، بس تباین جزئی کا کیا مطلب ہے کہ بعض مثالوں میں عام خاص من وجہ ہوگی اور بعض مثالوں میں تباین کلی ہوگی۔ والاول، اول کیا مطلب کہ کون سی ایسی نقیضیں ہیں اور کون سی ایسی مثالیں ہیں کہ جس کے درمیان کیا ہو؟ عام خاص من وجہ کی نسبت نہ ہو بلکہ تباین کلی کی ہو۔ والاول مثل الحیوان واللا انسان، حیوان اور لا انسان، حیوان اور لا انسان ابھی نقیضیں نہیں بنائیں دونوں کی۔ اچھا، حیوان اور لا انسان کے درمیان کیا ہے؟ عموم خصوص من وجہ ہے۔ جب ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے تو ان کی نقیضوں کے درمیان کیا کہیں گے؟ تباین کلی ہے، کیونکہ یہ پہلی مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بیان کریں گے کہ حیوان اور لا انسان میں عموم خصوص من وجہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ لأنہما یجتمعان فی الفرس، ایک مورد اجتماع ان کا ہے، وہ کیا ہے؟ فرس ہے۔ فرس حیوان بھی ہے اور فرس کیا ہے؟ لا انسان بھی ہے۔ اور دو مورد اشتراک بھی ہیں، ایک مورد اشتراک حیوان کی طرف سے، وہ کیسے ہے کہ یفترق الحیوان عن لا انسان، کہ حیوان لا انسان سے جدا ہو جاتا ہے، کہاں پہ؟ فی الانسان، خود انسان میں آ کے، یعنی فی الانسان کا یہ مطلب ہے کہ خود جو ہے وہ افراد انسان، خود جو افراد انسان ہے اس میں آ کے کیا ہے؟ یہ جدا ہو جاتا ہے حیوان لا انسان سے، کیونکہ لا انسان میں جو زید اور بکر وغیرہ ہے اس کے اوپر لا انسان صدق نہیں کر رہا، اس کے اوپر کیا صدق کر رہا ہے؟ فقط حیوان صدق کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حیوان تو صدق کر رہا ہے لیکن لا انسان صدق نہیں کر رہا۔ جدا ہونے کا یہ مطلب ہے۔ جدا ہونے کیا مطلب ہے کہ حیوان اکیلا صدق کر رہا ہے، دوسرے نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، دوسرا ان افراد کے اوپر فٹ نہیں بیٹھ رہا۔ اچھا، حیوان کیا ہے؟ لا انسان سے جدا ہو جاتا ہے۔ انسان میں، انسان کی کیا مثال ہے؟ زید، زید کے اوپر حیوان اکیلا صدق کر رہا ہے، حیوان زید کو حیوان کیا کہہ رہا ہے کہ زید میرا فرد ہے، حیوان کہہ رہا ہے کہ زید میرا فرد ہے، لیکن لا انسان چلا گیا، لا انسان کہہ رہا ہے یہ میرا فرد تو نہیں بن سکتا کیونکہ میں تو ہوں لا انسان۔ وَيَفْتَرِقُ اللَّهُ انسان عن الحیوان فی الحجر، اور حجر میں آ کے لا انسان حیوان سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی حجر کے اوپر فقط کیا ہے؟ لا انسان صدق کرتا ہے، الگ طور پہ حیوان صدق نہیں کرتا، کیونکہ حجر لا انسان تو ہے لیکن حیوان بھی ہو ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حجر کیا ہے؟ حیوان نہیں ہے۔ پس کیا ہے؟ یہ دو مورد اشتراک بیان کر دیے، ایک مورد اجتماع بیان کر دیا، تو ثابت کیا ہوا کہ حیوان اور لا انسان کس کی مثال ہے؟ عام خاص من وجہ کی مثال ہے۔ لیکن اگر اس کی نقیضیں بنائیں، ولیکن بین نقیضیہما، لیکن اگر آپ ان دونوں کی نقیضیں بنائیں تو ان کے درمیان کیا ہوگا؟ تباین کلی ہوگا۔ نقیضیں کیسے بنائیں گے؟ حیوان کی نقیض لا حیوان ہوگی اور لا انسان کی نقیض انسان ہوگی، تو آپ کیا کہیں گے کہ لا حیوان فإن لا حیوان یباین الانسان کلیا، کہ لا حیوان انسان کے ساتھ تباین رکھتا ہے، لیکن کون سا تباین؟ کلی کا تباین رکھتا ہے، یعنی جو فرد لا حیوان کے آپ بنائیں گے اس کے اوپر کبھی بھی انسان فٹ نہیں بیٹھے گا، اور جو فرد آپ انسان کے بنائیں گے اس کے اوپر کبھی بھی لا حیوان کا صدق نہیں کرے گا۔ ثانی سے کیا مراد ہے؟ اوپر کیا کہا تھا کہ بعض مثالوں میں نقیضین کی بعض مثالوں میں تباین کلی ہوگا اور بعض مثالوں میں عام خاص من وجہ ہوگی، تو ثانی سے کیا مراد ہے؟ وہ بعض مثالیں کہ جہاں پہ نسبت کیا ہوتی ہے؟ عام خاص من وجہ کی ہوتی ہے۔ الطیر والاسود، اس کے درمیان واضح ہے کہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ اب اس کی نقیضوں میں آ جائیں، فإن نقیضیہما لا طیر، ان کی جو دو نقیضیں ہیں وہ کیا ہیں؟ لا طیر ہے اور لا اسود، ان کے درمیان کیا بن رہی ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی بن رہی ہے۔ عموم خصوص من وجہ کی کیوں بن رہی ہے؟ ایک مورد اجتماع ڈھونڈنا ہے اور دو مورد اشتراک، لأنہما یجتمعان، لا طیر اور لا اسود یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں فی القرطاس، صفحے میں آ کے، صفحہ کون سا؟ سفید رنگ کا یا کالے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے کم از کم۔ اچھا، یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں قرطاس، صفحے میں آ کے، کیونکہ صفحہ کیا ہے؟ لا طیر بھی ہے اور لا اسود بھی ہے۔ وَيَفْتَرِقُ اللَّا طَيْرُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ، اور لا طیر کیا ہے؟ ثوب اسود میں جدا ہو جاتا ہے،
کہ ثوب اسود کو لا تیر تو کہتے ہیں لیکن اسے لا اسود نہیں کہہ سکتے. اور اسی طریقے سے لا اسود حمام ابیض سفید کبوتر میں جدا ہو جاتا ہے کہ اسے لا اسود تو کہہ سکتے ہیں حمام ابیض کو، لیکن اسے لا تیر نہیں کہہ سکتے. نہیں نہیں، ایزن کیا مطلب کہ جس طریقے سے نقیزوں کے بغیر اصل میں جس طریقے سے تیر اور اسود میں عام خاص من وجہ ہے، اسی طریقے سے نقیزوں میں بھی کیا ہے عام خاص من وجہ ہے. اور اوپر ایسا نہیں کہا حیوان اور لا انسان میں عام خاص من وجہ ہے لیکن نقیزوں میں عام خاص من وجہ نہیں ہے، وہاں پہ کیا تباین کلی ہے. والجامع، جامع کیا مطلب ایک مشترکہ نام، ٹھیک ہے، مشترکہ اور کلی نام. جامع کیا مطلب ایک یعنی جامع اور مشترکہ نام کس کے درمیان؟ بین العموم والخصوص من وجہ، عام خاص من وجہ کے درمیان، و بین تباین کلی، اور تباین کلی کے درمیان. جامع کیا ہے؟ هو التباین الجزئی. تو لہذا تباین جزئی نے کیا رکھا؟ ایک جامع نام رکھا، مشترکہ نام رکھا کہ جی ہاں جو شامل ہو جاتا ہے، یعنی کس کو شامل ہے؟ عام خاص من وجہ کو بھی شامل ہے اور تباین کلی کو بھی شامل ہے. یعنی جو بھی بندہ تباین جزئی کہہ رہا ہے تو وہاں پہ دونوں ہو سکتے ہیں، ممکن ہے تباین کلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کیا ہو؟ عام خاص من وجہ ہو. ٹھیک ہے، ایک معین نہیں ہے. معین نہ ہونے کے کیا مطلب ہے کہ بعض مثالوں میں کیا پڑے گا؟ فرق ہو سکتا ہے. ہاں، کچھ مثالوں میں تباین کلی ہوگا اور کچھ مثالوں میں عام خاص من وجہ کا ہو جائے گا. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ابھی تیسری ہماری بحث ہے عام خاص من وجہ کی، ان کی جو نقیزیں ہوتی ہیں یہ دو طرح کی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یا یہ نقیزیں تباین کی شکل میں آ سکتی ہیں یا یہ نقیزیں کس کی شکل میں آتی ہیں؟ عام خاص من وجہ کی شکل میں آتی ہیں. یہاں پہ کوئی ایک نسبت نہیں ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک آ سکتی ہے. لیکن بعض مثالوں میں، ہر مثال میں نہیں، بعض مثالوں میں. اچھا، اب برہان کی گفتگو ہو رہی ہے. یہاں پہ برہان ہمارے لیے آسان ہوگا. کیوں آسان ہوگا؟ کیونکہ دو چیزوں کے اوپر ہم برہان پہلے سے قائم کر چکے ہیں. ہم یہ برہان قائم کر چکے ہیں کہ جو تساوی کی نسبت، تساوی کی جو نقیزیں ہوتی ہیں وہ متساوی ہوتی ہیں. عام خاص مطلق کی نقیزوں میں بھی عام خاص مطلق ہوتا ہے لیکن بالعکس. ٹھیک ہے، یہ ثابت کر چکے ہیں. جب یہ ثابت کر چکے ہیں تو دوبارہ اس کے اوپر برہان قائم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لہذا جو بندہ کہے گا کہ یہاں پہ عام خاص من وجہ کی نقیزوں کے درمیان تباین جزئی نہیں ہے، تباین جزئی نہیں ہے، تو پیچھے اس کو کتنی چیزوں کو ثابت کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، کتنی چیزیں بچتی ہیں؟ 4 بچتی ہیں. ٹھیک ہے، جب تباین جزئی نہیں ہے تو یا تباین کلی ہوگا. ٹھیک ہے، تباین جزئی میں اگر دیکھا جائے تو 2 چیزیں آ رہی ہیں. یعنی ہم یوں کر کے مزید اس کو واضح کرتے ہیں کہ جو بندہ تباین جزئی کا انکار کر رہا ہے گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی. کون سی 2 چیزیں؟ تباین جزئی نام رکھا مشترکہ، کن دونوں کا مشترکہ نام رکھا؟ تباین کلی اور عام خاص من وجہ کا. وہ کہتے ہیں دونوں اکٹھی نہیں ہوں گی. یا فقط خصوصی طور پہ تباین کلی کا دعویٰ کرے گا یا فقط خصوصی طور پہ کس کا دعویٰ کرے گا؟ عام خاص من وجہ کا کرے گا. یہ 2 چیزیں اس کو ثابت کرنی ہیں الگ الگ. یا تیسرا اس کا کیا دعویٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے درمیان کیا ہے؟ تساوی کی نسبت ہے. یا چوتھا کیا دعویٰ ہو سکتا ہے کہ عام خاص مطلق کی نسبت ہے. یہاں پہ 4 نسبتوں کو اس نے باطل کرنا ہے. 2 تو ہو گئی تساوی اور عام خاص مطلق کی، اور 2 یہاں پہ ہو گئی لفظ بالخصوص کے ساتھ. بالخصوص کیا مطلب؟ یعنی عموم اور جامع کے بغیر. فقط اور فقط کیا ہے؟ لفظ فقط لگا دیں یا بالخصوص لگا دیں، دونوں کہہ سکتے ہیں. واضح؟ تو لہٰذا اس 4 چیزوں کو اس نے کیا کرنا ہے؟ ثابت کرنا ہے. جبکہ پیچھے ہم تساوی اور یہ یعنی پیچھے جو برہان قائم کیے ہیں اس کی یہاں پہ کیا لیں گے؟ مدد لیں گے. تو اب اسی کو وہ شروع کر رہے ہیں یہاں پہ. وللبرہنۃ علی ذلک نقول المفروض ان با، یہ ضرب کس کی نسبت ہے؟ من وجہ کی. کہ با کیا ہے؟ عموم خصوص من وجہ ہے. کس کی نسبت سے؟ ہا کی نسبت سے. والمدعا، اور دعویٰ کیا ہے؟ کہ لا با. نقیزیں بنا لیں، نقیزیں بنا لیں کہ لا با کیا ہے؟ یباین ہے. کس کے ساتھ؟ لا کے ساتھ. لیکن کون سا؟ تباین جزئی. ٹھیک ہے، تباین جزئی کیا مطلب؟ یعنی بعض مثالوں میں عام خاص من وجہ اور بعض مثالوں میں تباین کلی. اچھا، برہان کیا ہے؟ کہ اگر لا با یباین لا ہا نہ ہو، لو لم یکن لا با یباین لا ہا، کیا نہ ہو؟ تباین جزئی نہ ہو. اگر تباین جزئی نہ ہو تو لکان بینہما احد النسب الاربع، تو اس کے درمیان پھر کیا ہوگا؟ نسب اربع میں سے ایک ہوگی. لیکن کون سی نسب اربع میں سے ایک؟ بالخصوص. بالخصوص کا کیا لفظ لگایا کہ فقط پھر کیا ہوگا؟ تباین کلی ہوگا، عام خاص من وجہ نہیں آ سکے گا. یا فقط عام خاص من وجہ ہوگا، تباین کلی نہیں آ سکے گا. یا فقط کیا ہوگا؟ تساوی ہوگا، کوئی اور نسبت نہیں ہوگی. یا فقط کیا ہوگا؟ عام خاص مطلق ہوگا اور کوئی نسبت نہیں ہوگی.
تو لفظ بالخصوص کو یہاں پہ کیا ہے؟ اہمیت ہے. بالخصوص میں یہ دونوں بھی آ جائیں گی جو تباین جزئی کے افراد ہیں، اور کیا آ جائیں گے؟ دو ویسے بھی بچی میں ہمارے پاس تساوی اور عام خاص مطلق، وہ بھی کیا آ جائیں گی. اچھا یہاں پہ پھر کیا سوال ہوگا کہ جب ہیں نسبتیں چار تو چاروں کو جب باطل کر دے گا تو پیچھے بچے گا کیا پھر؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہیں گے کہ دو تو باطل کرے گا، لیکن جو دو ہیں وہ اس کے خصوص کو باطل کرے گا، نہ کہ عموم کو باطل کرے گا. لہٰذا خصوص کو باطل کرنے سے خود چاروں بچ جاتی ہیں، چاروں کے اندر کوئی چیز بچ سکتی ہے. اچھا پہلے تساوی کو لے کر آتے ہیں کہ فلو کان لا با یساوی لاہا، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ لا با اور لاہا من تباین جزئی نہیں ہے بلکہ تساوی ہے، تو پھر اس کا کیا لازمہ ہوگا کہ اس کی نقیضوں کے درمیان بھی کیا ہونا چاہیے؟ تساوی ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ اس کے برہان سب سے پہلے بیان ہوا جا کے متساوی کی نقیضیں متساوی ہوتی ہیں. لأن نقیض المتساویان متساویان، لازم یہ کیوں آئے گا کہ اس کی نقیضوں کے درمیان با اور ہا کے درمیان متساوی ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کیونکہ متساوی کی نقیضیں متساوی ہوتی ہیں. وہذا خلاف الفرض، اور یہ تو آپ کے فرض کے خلاف ہے، کیونکہ آپ نے کیا کہا کہ با اور ہا کے درمیان کیا ہے؟ عام خاص من وجہ کی نسبت ہے. یعنی با اور ہا کی آپ نے دو مثالیں رکھی، ایک حیوان اور لا انسان کی رکھی، اس میں بھی عام خاص من وجہ کی تھی، اور ایک مثال کیا رکھی؟ طیر اور اسود کی رکھی، اس میں بھی کیا تھی؟ عام خاص من وجہ کی تھی. تو آپ پھر کہنا چاہ رہے ہیں کہ طیر اور اسود مساوی ہیں، حیوان اور لا انسان مساوی ہیں. یہ مفروض کے خلاف ہے. جب مفروض کے خلاف ہے تو پس کیا ثابت ہوگا کہ اس کی نقیضوں کے درمیان تساوی کی نسبت نہیں ہے. یہ ایک باطلوں کی نسبت. دوسری نسبت لا با عام عموم، عام کس سے؟ لاہا، یہ لا با عام ہے کس سے؟ لاہا سے مطلقاً. یہ علامت کس کی ہے؟ عموم کی، عموم مطلق کی علامت ہے. اگر آپ کی بات یہ مانے تو پھر اس کا کیا لازمہ نکلے گا کہ اس کی جو نقیضیں ہیں با اور ہا، ان کے درمیان میں کیا ہوگا؟ عام خاص مطلق ہوگا، لیکن عکس، کیونکہ یہ پیچھے ثابت ہو چکے ہیں. اگر لا با عام ہے تو پھر با کیا ہو جائے گا؟ اخص ہو جائے گا. کس سے؟ ہا سے. لأن نقیض العام اخص، کیونکہ عام کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ اخص ہوتی ہے. یہ بھی خلاف فرض ہے، کیونکہ با کو آپ اخص مان ہی نہیں رہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ طیر اور اسود کیا ہیں؟ آپ اس میں مطلق ہیں، اخص سے مطلق نہیں، من وجہ آپ من وجہ کہہ رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ مطلق ثابت ہو رہا ہے کہ مطلق کیا ہوگا؟ خاص ہوگا. اچھا تیسری میں آ جائیں. وَلَوْ كَانَ لَا بَا يُبَايِنْ لَهَا فقط، یہاں پہ لفظ فقط لے ہے. اگر لا با کیا ہو؟ لا ہا کے مباین ہو، لیکن تباین جزئی نہ ہو، بلکہ فقط کیا ہو؟ تباین کلی ہو. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ لکان ذالک دائما، پھر تو یہ ہمیشہ ہونا چاہیے کہ لا طائر اور لا اسود کو ہمیشہ تباین ہونا چاہیے. کوئی بھی آپ مثال لیں، مع انہما قد یکون بینہما تباین کلی، جبکہ بعض مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ ان کے درمیان تباین کلی ہوتا ہے. کما تقدم فی مصر لا حیوان و انسان، لا حیوان اور انسان میں تباین کلی ہے. لیکن بعض مثالیں ایسی ہیں کہ ان کے درمیان کیا ہے؟ تباین کلی نہیں ہے، بلکہ اس کے درمیان کیا ہے؟ عام خاص من وجہ ہے. جیسے کہ کون سی مثال تھی؟ طیر اور اسود کی مثال تھی. ٹھیک ہے، لیکن ذالک دائما مع انہ قد یکون، جبکہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ قد یکون بینہما تباین. قد کس کے لیے ہوتا ہے؟ بعض افراد کے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کیا ہو؟ تباین کلی ہو، نہ کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. لہٰذا یہ بھی باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چوتھی کو باطل اس طریقے سے کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا معذرت، یہ جو ضرب کی علامت تھی کس کی تھی؟ من وجہ کی تھی. ہم اسے کیا بنا رہے تھے؟ تباین بنا رہے تھے. ویسے اردو میں یہ کراس کی علامت کس کے لیے ہوتی ہے؟ تباین کے لیے ہوتی ہے نا، بالکل الٹ ہو گیا. لیکن یہاں ان کی کس کے لیے علامت ہے؟ دوبارہ علامتیں دیکھ رہے ہیں، مکس ہو رہی ہیں. مخصوص من وجہ کی ہے نا ضرب کی علامت، مخصوص من وجہ کی علامت ہے. ہاں، یعنی اگر وہ کہیں کہ لا با اور لا ہا کے درمیان کیا ہوگی؟ اور مخصوص من وجہ فقط ہوگی، یوں پھر عبارت بنے گی. پھر ہم کیا کہیں گے؟ لیکن ذالک دائمن، یہ دائمن کیا ہونی چاہیے؟ مخصوص من وجہ ہونی چاہیے. مع انہ قد یکون بینہما تباین کلی، لیکن بعض کا اس کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ تباین کلی ہوتا ہے، ہمیشہ مخصوص من وجہ تو نہیں ہوتی. اور یہ مثال ہے تباین کلی کی. لا حیوان اور انسان کیا ہے؟ یہ نقیضیں بنائی تھیں کس کی؟ حیوان اور لا انسان کی. تو ان کے درمیان کیا ہے؟ تباین کلی ہے، نہ کہ کیا ہے؟ عام خاص من وجہ. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ اور فقط کیا ہوگا؟ عام خاص من وجہ بنے گا. یہ بات غلط ہو جاتی ہے. اچھا اگلی مثال، لو کان لا با یباین لاہا، اگر لا با کیا ہو؟ لاہا کے مباین ہو لیکن مطلقاً ہو، فقط اور فقط کیا ہو؟ تباین ہو. تو وہاں پر بھی کیا کہنا پڑے گا کہ لکان ذالک ایضا دائما،
لکان ذالک دائما ایضا، تو اس سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے. معنو قد یکون، جبکہ بعض مثالیں ایسی ہیں کہ ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے، جیسا کہ مثال میں تھا کہ لا طیر اور لا اسود، یہ طیر اور اسود کی دو نقیضیں ہیں اور ان کے درمیان کیا بن گیا؟ عموم خصوص من وجہ ہے، نہ کہ ان کے درمیان کیا ہے؟ تباین کلی ہے. بس یہ چاروں کی چاروں چیزیں بات چل ہو گئیں، تو پھر کیا متعین ہو جائے گا کہ ان یکون لا با یبین لا، لیکن کون سا تباین؟ تباین جزئیا، وہو المطلوب، اور یہی کیا ہے؟ ہمارا مطلوب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کل انشاءاللہ تمرین کے ساتھ اس چوتھے کو بھی کیا کریں گے.